سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کی منظوری دے دی. اندازہ کیجئے جے یو آئی کے کامران مرتضی اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی. چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ صحافتی تنظیموں کو سفارشات تحریری طور پر رکھنی چاہیے تھیں. ایک تو یہ تحریری کا مسئلہ ہر جگہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کی روح سے اتفاق ہے, یعنی کہ اسپرٹ سے. تو پھر یہ ہے کہ اچھا جی, وہ اب ذرا آپ کو کچھ بتا دیں. یہ آگے وہ فرماتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بیماری جو ہے اس کا علاج ضروری ہے, اور قانون کا رخ صحافیوں کی طرف ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئی ریممبر جب یہ 2016 میں پیکا ایکٹ آیا تھا تو اس وقت ظاہر حکومت تحریک انصاف کی تھی. 2016 نہیں 2018 کی بات کریں, 19-20 میں اس میں مزید امینڈمنٹ ہوتی گئی. آیا 16 میں تھا. بہرحال جب اس میں مزید امینڈمنٹ ہوئی تحریک انصاف کے دور میں, تو یہی جو آج حکومت میں شامل جماعتیں ہیں, جس میں نون لیگ ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ لوگ اس کے بڑے ہمیں اس سے خفا نظر آئے. انہوں نے اس پر بڑے احتجاج بھی کیا. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر صحافی اس کا نشانہ بنیں گے تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی اب صحافی اس پر کیا کہہ رہے ہیں. صحافی کہہ رہے ہیں جی ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اس ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے نے, اور صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں آج ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے واپس ہوں گے. کالا قانون اسے کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں بہت ساری کچھ بیگ ٹرم یوز کی گئی ہیں. کیا صحافی سمجھتے ہیں کہ اس کو براڈن ہونا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے کہا جو آفینسو ایکٹ ہوگا, جو ان لافل ہوگا. اب آفینسو ایکٹ کیا ہے, ان لافل کیا ہے, فیک نیوز کیا ہے, ڈس انفارمیشن کیا ہے, مس انفارمیشن کیا ہے, اتھارٹی بنائی گئی ہے نا. اور نہیں, اور اس کے اندر کیا ہے کہ صحافیوں کی اس کے اندر نمائندگی ہے. ایک صحافی اس میں ایسے ہیں تو چلے جی, لالا اسد پٹھان جن کا ایکسپیرینس ہو 10 سال, جو پریس کلب سے رجسٹرڈ. پی ایف یو جے کے رہنما لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا, ویسے یہ بتائیے گا کہ پیکا بل مسترد تو کر دیا ہے, لیکن حکومت کی جانب سے منظوری, اور آپ ابھی سے اس گفتگو پہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, اور حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے. اور پرانی ویڈیوز اور ساری چیزیں وہ اس دن افضل بٹ بھی ہمیں کہہ رہے تھے, وہ نکال کے اگر دکھائیں تو پھر کیا کہیں گے. یور تھاٹس آن دیٹ. شکریہ اشفاق, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ہمارے جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کے دور میں اس پیکا ایکٹ کے خلاف, تو اس میں 2 بار ہمارے پاس وہاں پر آئے تھے, اور مریم بی بی نے تو یہ تک یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی ریگولیشن کو یا ریگولیشن اتھارٹی کو نہیں مانتی جو میڈیا پر لگائی جائے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جیسے ہی یہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے سارے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں, اور وہ اصول تبدیل ہو جاتے ہیں, اور وہ میڈیا فریڈم تبدیل ہو جاتا ہے, شہری آزادیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ان کیمپوں میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. جی ہاں بالکل, بلاول صاحب وہاں پر آئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر آئے ہیں. میں شکر گزار ہوں مولانا فضل الرحمان کا کہ انہوں نے, ان کی پارٹی نے اس پر جرنلسٹوں کا ساتھ دیا ہے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو شروعات کی تھی اس بل کی, مگر اس شروعات میں بھی پیپلز پارٹی ان کی مخالف تھی. آج پیپلز پارٹی کیوں اس جو ہے وہ کالے قانون کی حمایت کر رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ سارے کالے قوانین آگے چل کر انہی کے گلے میں پڑیں گے. ہم تو احتجاج بھی کریں گے, ہم تو اس ملک میں لڑ رہے ہیں آزادی صحافت کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کے لیے. پی ایف جے کا بنیادی جو ہے وہ خاصا رہا ہے. کیا ایسے ایشوز ہیں جو سب سے زیادہ صحافیوں کو بادر کر رہے ہیں, جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم ٹو رائٹ, یہ ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں؟ اور کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم, ظاہر ہے بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, کیا اس کو بھی خطرہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسٹوریز بریک کرتے ہیں, ذرائع ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں, تو کیا اس کو لیبل کیا جا سکتا ہے ایز فیک نیوز, ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن؟ اور پھر وہ سورس تک پہنچنے کی کوشش جو اکثر ہوتی ہے, جس کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سورس دیں, یو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر, اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ کون سے پوائنٹس ہیں جو صحافی جس پر نالا ہیں؟ جی صدف, اصل ایشو یہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں یہ جو فیک نیوز ہے, اس فیک نیوز کی ڈیفائن کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں کر سکا ہے. یہ اب تک جو ہے وہ گرے ایریا میں ہے کہ آیا یہ فیک نیوز ہے کیا, کس طرح فیک نیوز کہہ سکتے ہیں. مثال ہے, میں ایک کوئی ڈاکیومنٹ لیتا ہوں کسی گورنمنٹ آفیسر سے, اپنے سورسز کے ذریعے, اپنے اعتبار کی
زور پر، اور اس پر آ کے خبر یا اسٹوری فائل کرتا ہوں اپنے ٹی وی چینل پہ یا اخبار پہ، اور کل کو مجھے پیکا ایک یہ جو موجودہ کالا قانون جو بنایا جا رہا ہے اس میں جو اتھارٹی بنا جائی رہی ہے، وہ اتھارٹی مجھے بلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو آپ ڈاکومنٹ آپ نے چلایا ہے ٹی وی پر یہ تو جعلی ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے، تو میں کس جگہ پہ یہ جا کے ثابت کروں گا کہ یہ اوریجنل ہے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں جو نیب بنائی گئی تھی کہ نیب یہ ہوتا تھا کہ آپ پر الزام لگ چور ہے، اب آپ ثابت کریں گے کہ چور ہے یا نہیں ہے، بارے ثبوت اب یہ جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے پیکا ایکٹ کہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ پر الزام لگے گا کہ آپ نے فیک نیوز چلائی ہے، اب آپ ثابت کریں گے کہ آپ نے فیک نیوز چلائی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور طے کرنے والے بھی گورنمنٹ آفیشلز، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کا بورڈ، گورنمنٹ کی بنائی ہوئی اتھارٹی، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے چیئرمین، سارے لوگ وہی، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ کا کوئی کمزور سے کمزور وکیل بھی آپ 20-25 لاکھ سے نیچے نہیں کر سکتے، تو یہ تو آپ گھٹن کی، یہ تو آپ جیل بنانے جا رہے ہیں نا، یہ تو آپ زبا بندی کی اطلاع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہے پہلے آپ نے نیشنل میڈیا پہ زبا بندی کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے یہ صرف ایک ٹرم کے لیے نہیں ہوتی، یہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کیا حکومت یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ what goes around comes around؟ آج ان کی باری ہے، لیکن کل جو ابھی اپوزیشن کی جماعتیں ہو سکتا ہے ان کی باری ہو، تو پھر ٹیبلز ول ٹرن، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ جب پاور میں آتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، مگر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ٹوٹل ایج اس ملک میں 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، کم و بیش 5 سال سے نیچے ہی تارے فارغ ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ اور پولیٹیشین اس ایکٹ سے کہاں متاثر ہو رہے ہیں لالا؟ اس سے تو صحافی یا جو آن لائن کانٹینٹ کریٹر ہیں آگے چل کے جب یہ پاور میں نہیں رہیں گے تو ان کے ہی کارکن متاثر ہوں گے، یہی لوگ متاثر ہوں گے اسی ایکٹ سے جو آج یہ کالا قانون یہ بنا رہے ہیں۔ اچھا لالا ایک چیز مجھے بتائیے گا، ماضی میں بھی ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، فار انسٹنس جیسے کہ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی، پھر گورنمنٹ کو نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے اتھارٹی کو سارے رائٹس دینے کے بعد، لیکن ایک شک یہ بتاتی ہے کہ جب چاہے گورنمنٹ پالیسی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے اور اس کی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے اس ایکٹ کی، تو یہاں تو اگر گورنمنٹ چاہے اسے لگ رہا ہے اس کے خلاف کچھ ایسی سٹوریز آ گئی ہیں تو وہ پالیسی ڈائیورٹ کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں نیوٹرل ہے گورنمنٹ؟ اسی لیے نہیں، بالکل نہیں ہے، اور اسی لیے صدب ہم اس میں پی ایف جے کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اتنی جلدی میں اجلت میں پاس نہ کیا جائے۔ کیوں آپ کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے؟ اس پہ ری تھاٹ کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اس میں ایک پورے کا پورا میکانزم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر نیوز سے لے کر نیچے پوری کی پوری ہیرارکی بیٹھتی ہے جو پوری خبروں کو چھلانتی ہے، اور اس کے بعد تو فیک نیوز کا تو وہاں پر تصور نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ سوشل میڈیا پر چند پولیٹیکل ہینڈلرز جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر آپ پوری کی پوری میڈیا انڈسٹری کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں، اور یہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ اب آپ کی ٹوٹل میڈیا شفٹ کر رہی ہے، کیونکہ آنے والے 10 سال کے بعد آپ کے پورے کا پورا جو میڈیا ہوگا وہ ڈیجیٹل ہوگا، تو اس سے پہلے کی یہ تیاری ہے، پہلے سے اتنی سینسرشپ لاگو کر دی جائے کہ اس میں بولنے کا کسی کو اختیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 پی ٹی آئی کے لوگوں کے لکھنے یا بولنے سے گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے ہماری جبا بندی کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے پہلے آج پروٹیسٹ بھی ہے لالا، ٹیلی ویژن پر اور اخبارات پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگایا ہوا ہے۔ آج بالکل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے پورے پاکستان میں لیڈ اس کو پی ایف جے کر رہی ہے، پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، تمام پریس کلبوں کے باہر جو ہے وہ کالے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اور کالے جھنڈے لے کر جو ہے وہ ورکرز، میڈیا ورکرز وہاں پر احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ آدھے ورکر جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ کام کرے، آدھے ورکر ڈیسکس پہ، اخبارات کے ڈیسکس پہ کام کرے، باقی تمام دوست جو ہے وہ پریس کلب میں آئیں، کراچی پریس کلب، حیدرآباد پریس کلب، سکھر پریس کلب اور باقی پاکستان کے جتنے بھی پریس کلبس ہیں ان کے سامنے آئیں، اور وہاں پر آ کے اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج
रिकॉर्ड कराएं बिल्कुल कि जी, ये हमारे बिल्कुल जी। जीने मरने का इशू है। बिल्कुल। अगरचे हमारी स्क्रीन बंद होती है, सेंसरशिप होती है, अखबार बंद होता है, उस पर सेंसरशिप लागू होती है, तो उसको कौन देखेगा और कौन पढ़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम को भी ये मैं अपील करूंगा कि जो जीरक लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो इस मुल्क में चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो, वो हमारे साथ आके खड़े हो इस ठीक है, प्रोटेस्ट में। आज आपने कहा 3 बजे से एहतजाज होगा। थैंक यू सो मच लाला असद पठान हमारे साथ थे। और एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हम भी चाहते हैं कि फेक न्यूज़ का खात्मा हो। ये फिनोमिनन जो है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो रेगुलेशंस, जो रूल्स, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर सहाफ़ी हैं, स्टेक होल्डर्स अब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी हैं, उनको साथ बिठाएं, उनसे बात करें, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उन्हें दूर करें, बिल्कुल। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करें। कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क में डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, और क्रेडिबिलिटी का मकसद यही होता है कि जब सही खबर जाती है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ ये कि फेक न्यूज़ एक्सपोज होना शुरू हो गई है, बल्कि AI जनरेटेड कंटेंट भी जो है तो सामने आ जाता है, लोगों को पता चल जाता है, पीपल आर स्मार्ट। तो इस पे लाजमी तौर पर स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। चलें जी, ब्रेक के बाद आते हैं।